کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1429 ہجری کے عشرۂ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ میں آپ حضرات 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ علی وسیلہ نجات، دنیا میں انسان کو ہر کام کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبانی کہہ دینا اور ہے کہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہونا چاہیے یہ ایک الگ بات ہے، اور اللہ نے ہر کام کا ایک وسیلہ بنایا ہے۔ بغیر وسیلے کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں جب ہر چیز کے لیے وسیلہ ہے تو دین کے لیے بھی وسیلہ ہوگا، اللہ تک پہنچنے کا بھی وسیلہ ہوگا، رسول تک پہنچنے کا بھی وسیلہ ہوگا، قرآن کو سمجھنے کا بھی وسیلہ ہوگا، اور وہ سارے وسیلے ایسے ہیں کہ جو ہمارے سامنے پیدائش سے لے کر مرنے تک انسان کو قدم قدم پر وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ درمیان میں کوئی ہو جو اس کام کو بنا دے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے بچپن میں جب تک کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے کام نہ کرنے لگے، اس کی ماں اس کے لیے وسیلہ ہے۔ سارے کام بیٹے کے ماں کرتی ہے، کھانا کھلائے، پانی پلائے، دودھ پلائے، وسیلہ بنی ہوئی۔ اور پھر وسیلے میں بھی وسیلہ ہے، وسیلے میں بھی وسیلہ ہے، یعنی درمیان میں خود تو بچہ غذا لے نہیں سکتا، تو قدرت نے اس کی غذا کا وسیلہ بنایا ہوا۔ وسیلہ درمیان میں، بغیر اس کے کام نہیں ہو سکتا۔ بچہ بڑا ہو گیا، اسکول جانے لگا، استاد کے بغیر تعلیم نہیں، یعنی استاد تعلیم حاصل کرنے میں اس کا وسیلہ ہے۔ پڑھ لکھ گیا تو نوکری ہو گئی، تو نوکری میں بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ ہی تلاش کیا جاتا ہے کہ کوئی مدد کر دے تو یہ کام ہو جائے۔ پھر کام ہوا تو ظاہر ہے کہ جو کچھ معاوضہ لے گا اپنے کام کا، تو کوئی نہ کوئی بینک، کوئی ادارہ وسیلہ ہے اسے رزق دینے کا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کہتا ہے سب کو رزق ہم دیتے ہیں، تو لکھتا وہ ہے، دیتا کوئی اور ہے۔ تقدیر میں لکھتا وہ ہے، لیکن دینے والے ہاتھ ہزاروں ہاتھ ہیں۔ اس لیے اسی نے خیر الرازقین اپنے کو کہا ہے، خیر الرازق نہیں کہا، یعنی کون کہاں کس کو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو اس میں ایک مولا علی کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس میں کیا بدعت اور کیا یہ اور کیا جائز اور کیا شریعت اور کیا فقہ اور کیا مسائل، اس کو تسلیم کر لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ آغاز اسلام ہے، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ غذا کا ہے، رزق کا ہے، کہ بھائی یہ چلے تو آ رہے ہیں لا الہ کہتے ہوئے، انہیں کہاں سے کھلائیں، کہاں سے پلائیں۔
کیا وسیلہ پیدا کریں کہ ان کی روٹی کے لیے. جب اللہ نے یہ کہا کہ رزق ہم دیتے ہیں تو شروع سے جیسے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے آسمان سے روٹی شیرمال تیتر اتارے. پتہ نہیں حضور کو کہتا تھا کہ محبوب الہی ہیں، موسیٰ سے افضل ہیں. موسیٰ کی قوم کے لیے تو پکے پکائے کھانے آئے، انہیں رزق کی پریشانی نہیں ہوئی. یہاں بھوک ہے، یہاں بھوک ہے، سرکار پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور سارے لوگ فاقے کر رہے ہیں، سب پریشان. اصحاب صفہ کے پاس کھانے کو نہیں، بچھانے کو بستر نہیں، ایک ہی چادر ہے، وہی لپیٹیں وہی اوڑھیں، کیا کریں. یہ تو غربت کے عالم لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں. کسی نے کیوں نہیں تاریخ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے اور اس میں آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ بھائی اپنے ٹیلی فون بند کر دیجئے، کوئی ناراض ہو رہا ہے، گھنٹیاں ونٹیاں نہ بجائیں. تو سوال یہ ہے کہ دیکھیے ٹیلی فون سننے کا بھی وسیلہ ہے، وہ گھنٹی ہے، گھنٹی. آج تو کبھی کبھی وسیلے کو بند کر دیجئے، یعنی نہیں ہے ضرورت. مجلس میں بیٹھنے کے بعد اس وسیلے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مجلس میں ایک وسیلہ موجود ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غربت اور یہ پریشانی اور سب آپ کے سامنے ہے کہ ہجرت کے بعد ظاہر ہے کہ جو پریشانیاں اور غربتیں تھیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے پڑھی ہیں کتاب میں. تو اب اگر یہ ساری بھوک پریشانیاں کوئی دور کر دے تو وہ وسیلہ قرار پائے گا. تو پوری امت کا مسئلہ ہے، پوری امت کے رزق کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے دکاندار تو ہوتے ہیں، بزنس مین تو ہوتے ہیں، وہ تو اپنا دکان پہ بیچ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی ملک کی بھوک اور پیاس کا ذمہ دار وہ سربراہ ہوتا ہے جو ملک چلا رہا ہوتا ہے، یا وہ حکومت ہوتی ہے پوری جس میں سب ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اتنے سائنسی دور میں، ترقی یافتہ دور میں، آج جبکہ سارے ملک یہ کہتے ہیں ہم بہت امیر ہیں اور غذا کا مسئلہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ایک آدھ ملکوں کو چھوڑ کے جیسے افریقہ کے بعد ممالک کے جہاں چاول تک نہیں پہنچ پاتا اور لوگ بھوکوں مر جاتے ہیں. تو اس دور میں ہمارے پاکستان میں کتنی بار یہ بحران آ چکا ہے گیہوں اور آٹے کا. اور آپ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے کہ بھائی روٹی مہنگی. اچھا مہنگی روٹی ہونا ایک الگ بات ہے تو ابھی مہنگی سے ہی آدمی کہیں نہ کہیں سے کر کے اسے کھانا ہے تو کھائے گا، تو بھوکا تو نہیں رہے گا. لیکن جہاں ہوئے نا، یعنی چیز ہی نہ ہو، آٹا بھی نہ ہو گیہوں بھی نہ ہو، تو پھر کیا کرے گا. اچھا یہ بحرانی کیفیت کئی بار آ چکی ہے پاکستان میں. ضیاء الحق کے دور میں بھی آئی تھی کہ ایک دم پورے ملک کا گیہوں ختم ہو گیا، گیہوں ہی نہیں تھا. تو سنا ہے کہ مصطفیٰ گوکل نے اپنے جہاز اتار دیے تھے. تو جب کبھی بھی پاکستان پہ ایسی بحرانی کیفیت آتی ہے تو عام طور سے آل محمد کے چاہنے والے ہی مدد کر دیتے ہیں. پاکستان بننے میں ظاہر ہے کہ دولت نہیں تھی تو راجستھان احمد آباد کام آئے، ان کی دولت کام آئی، قائد اعظم کا دماغ کام آیا. یہ سب آل محمد کے چاہنے والے تھے، محبان اہل بیت تھے، عزادار تھے، مولا کے عزادار تھے. تو یہ سب وسیلہ بن گئے ہمارے ملک کے لیے.
تو آج کے نمونے سے بچے یہ سمجھ لیں کہ بھائی سب سے بڑی ذمہ داری رسول اللہ کی تھی کہ اس قوم کی بھوک کو کیسے مٹائیں، رزق کا انتظام کہاں سے کریں، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک طریقہ تو یہ تھا کہ دعا مانگتے، کہتے پروردگار بھیج دے تو جبریل کو بوریاں گیہوں کی بھر بھر کے، اور گیہوں بھی نہ بھیج بلکہ پسا پسایا آٹا بھیج دے، تاکہ ہم تقسیم کر دیں، پورے عرب میں سب کو تقسیم ہو جائے، اپنی روٹیاں پکائیں اور کھائیں۔ یہ کیوں نہیں کیا سرکار نے؟ ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اب اگر ایسا نہیں کیا حضور نے، تو جو دوسرا کام کیا ہوگا اس کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور وہ دوسرا طریقہ سرکار نے یہ کیا کہ آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو عرب کی سرزمین پہ جو بھی رہتا ہے، اب اسے کہہ دو کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور اگر نہیں کہتا، پیغام کو قبول نہیں کرتا اور یہاں رہنا چاہتا ہے تو جزیہ دے۔ اب جزیہ کا ترجمہ ٹیکس نہیں ہو سکتا، ٹیکس اور چیز ہے، جزیہ دے یعنی اسلام کے ساتھ ایک طرح کا تعاون کرے، اور اگر وہ بھی نہ دے تو پھر اس کا مال، اس کی جان، سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، اس پورے لشکر اسلام کے لیے۔ تو ایسا ہی کچھ عرب کے یہودیوں سے بھی کہا گیا، اور اگر نہیں مانتے تو پھر تیار ہو جاؤ کہ ہم آتے ہیں خیبر میں۔ تو اب دیکھیں رسول اللہ نے اس طرح وسیلہ بنایا امت کی روٹی کے لیے، تاکہ کسی طرح غربت دور ہو جائے۔ اچھا ادھر یہ دیکھیے آپ کہ اب یہ ایک عجیب دنیا کا نظام ہے کہ پوری دنیا میں روئے زمین پر جتنی قومیں آباد تھیں، سب سے زیادہ دولت جمع کرنے کا شوق یہودیوں کو تھا، آج بھی ہے، یعنی شوق نہیں ختم ہو گیا۔ اچھا دولت وہ ہر صورت میں جمع کرتے تھے، یعنی ان کی طریقہ کار تھے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، اور اناج کی شکل میں، زمین، باغات، بڑے باغات تھے۔ ذرا یہ پتہ لگائیں ادھر یہ کون اتنی زور زور باتیں کر رہا ہے کہ اتنی آوازیں آ رہی ہیں، اتنی آوازیں سب نہ سنیں لیکن میرے کان میں آ رہی ہیں، کیا چکر ہے؟ باوجہ بلند صلوات پڑھیں۔ سب آ کے مجلس میں بیٹھیں بھائی، یہ اس وقت باتیں کرنے کا کیا ہے؟ آپ فرش اعلیٰ پہ بیٹھیں، مجلس ہو رہی ہے، ایک اور صلوات پڑھیں۔ تو انہوں نے قلعے بنائے اسی لیے تھے۔ دیکھیں قلعہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے، محافظت کے لیے کہ اپنی جان کی حفاظت ہو، اور دوسری یہ کہ وافر مقدار میں ذخیرہ کر لیں، چیزوں کا ذخیرہ کر لیں۔ اچھا اسلام ہمیشہ اس بات کے خلاف ہے کہ کوئی چیز ذخیرہ کی جائے۔ ذخیرہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانوں کو اس سے محروم کیا جا رہا ہے، اور چند لوگوں میں ہوس بڑھ رہی ہے کہ سب کے حصے کا جمع کر لیں۔ تو ذخیرہ اندوزی شریعت میں، شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے، نہ اناج چھپایا جائے، نہ دولت چھپائی جائے،
چھپا کے رکھنا اسلام اسے پسند نہیں کرتا. نہ پہلے کرتا تھا نہ اب کرتا ہے. کرتے رہے لوگ لیکن دین نہیں پسند کرتا. تو انہیں یہ اطمینان تھا کہ انہوں نے کوئی تقریباً 60 برس کی تمام چیزیں جمع کر لی تھی کہ اگر وہ اپنے ساتوں قلعے بند کر کے اسی کے اندر رہے, اندر بستیاں, بڑے بڑے مکانات, صحن سب تھے اور اتنے مضبوط قلعے بنا لیے تھے پتھر کے کہ اس کے دروازے, اس کی دیواریں بلاک سے بنی, نہ کوئی اسے توڑ سکتا ہے, نہ پھوڑ سکتا ہے, نہ اندر آ سکتا ہے, نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اور 7 قلعے بنائے تھے. پورے علاقے کا نام خیبر تھا اور اس میں قلعہ قموس سب سے اونچا پہاڑی پر تھا. ایک قلعہ, پھر دوسرا قلعہ, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, 7 قلعے. یعنی ایک پورا یہاں سے وہاں تک نظام تھا کہ اسے طے کر کے پہنچنا ایک قلعے سے دوسرے قلعے تک ناممکن تھا. اور قلعوں میں سامان بھرا تھا, یمنی چادریں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے, کپڑوں کے تھان, قیمتی قیمتی کپڑوں کے تھان, چاندی, منو, سونا, جواہرات, ہیروں کی قسمیں, کھانے کی قسمیں, فرنیچر, سامان. ارے بھائی میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, یہودی بڑے شوقین ہوتے ہیں چیزوں کے, ایسی ایسی چیزیں جمع کرتے ہیں کہ کبھی آپ یہودیوں کی کوٹھیاں, محل دیکھیں, بڑا شوق ہوتا ہے انہیں اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کا. کئی منزلہ بلڈنگیں, پہلے 7 منزل بناتے تھے, اب 140, 145, 146, آسمان تک جانے کا بڑا شوق ہے انہیں. پھر اس کے اندر جو وافر مقدار میں نوٹ بھرے ہوتے ہیں, پہلے چاندی سونا, نوٹ بھرے ہوتے ہیں, ڈالرز. بڑے امیر قوم ہے تھوڑی سی, ذرا سی, مگر دنیا میں سب سے زیادہ امیر. اس لیے کہ 2 کام کرتے ہیں وہ. ایک کرتے ہیں بینکنگ, پورے دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں, اور دوسرا میڈیا ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اب یہ جو آپ کے یہاں اتنے ٹی وی کھل رہے ہیں, یہ کس نے کھولے؟ نہیں, کس نے کھولے؟ ابھی جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے وہ پورے ورلڈ میں کھلوا رہا ہے. وہ کچھ خود تھوڑی آ کے آپ کو کھول کے دے رہا ہے. وہ تو چینلز ہیں, ان کے پاس پیسہ پہنچ رہا ہے. آپ کھولتے جائیے, 50 اور کھلنے والے ہیں, 50 کھل چکے. اور یہ عجیب بات ہے, کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ بھائی یہ 100 چینل جو کھولنے جا رہے ہیں, بجلی کہاں ہے؟ اور اس کے پیچھے ایک اور سوال لگا ہوا ہے, ارے بجلی کیسے ہو, پانی کہاں ہے؟ اس لیے کہ بجلی تو پانی سے بنتی ہے, پانی ہے نہیں, پانی انڈیا بن کے بیٹھا ہوا ہے. اب بجلی کہاں سے آئی؟ پھر وہی لے دے کے بات کہنی پڑتی کہ وہی آل محمد کے چاہنے والوں کا مسئلہ آ جاتا ہے بیچ میں, تو پھر آپ برا مان جائیے کہ جی آپ گھما پھرا کے یہیں پر اپنی تقریر لے آتے ہیں, اب برا مانتے رہے. اب لے دے کے ایک ہی مسئلہ, ایران بجلی دے دے تو مسئلہ حل ہو جائے. اب کسی طرح معاہدے نہیں ہو. ایران کے پاس بجلی 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 بجلی, اس لیے کہ پیٹرول ہے ان کے پاس. اچھا, پانی کی بھی ایران میں کمی تھوڑی ہے, ایسے ایسے دریا ہیں, ایسے ایسے چشمے ہیں, وہ چاہے پانی کی بجلی بنائے چاہے بجلی کی بجلی بنائے. اچھا, امریکہ پڑا ہے ان کے پیچھے کہ ہم بنانے نہیں دیں گے. ارے بھائی ان کو بنانے دو تاکہ پاکستان کو بجلی مل جائے. ہم نہیں, افزودگی نہیں کرنے دیں گے, یورینیم کی افزودگی نہیں. ارے بھائی وہ جب تک افزودگی ہوگی نہیں بجلی بنے گی کیسے؟ اب وہ ڈرے بیٹھے ہیں ایٹم بم ایٹم بم. اچھا, سب کے پاس ہے, سب کے پاس ہے, ایران کے پاس نہ. آپ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ قوم ہے آپ. یعنی آپ غور نہیں کر رہے ہیں, بغیر ایٹم بم کے آپ سے ڈرے ہوئے ہیں. اچھا, جس کے پاس ہے اس سے نہیں ڈر رہے ہیں, جس کے پاس نہیں ہے اس سے ڈر رہے ہیں. یہ کیسی بات؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور پھر آپ سے ڈر رہی ہے, میرے سمجھ میں بات نہیں ہے.
یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. تو پتہ چلا کہ یہ ہے اہل بیت کی محبت کی طاقت، کہ پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس ایک طاقت ہے، اس طاقت کا نام مودت اہل بیت ہے، عشق علی ہے، اور محبت کی طاقت. محبت کی طاقت سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہوتی. تو جناب علی، حضور نے کہا بھائی چلو. اب یہ تو مانتے نہیں اور سازشیں بھی کر رہے ہیں، شرارتیں بھی کر رہے ہیں، بیچ بیچ میں حملہ بھی کر دیتے تھے، مسلمانوں کا مال بھی چھین لے جاتے تھے، ان کے جانور پکڑ لے جاتے تھے. تو شر پہ آمادہ ہو گئے. اب تو لیجیے اور مصیبت، کھانے کو تھا نہیں اسلام کے پاس. وہ تھوڑا سا سہارا تھا کہ اونٹ ہی حلال کر کے گوشت بھون کے کھا لیں گے، جانور ہی پکڑ لے جائیں. تو حضور نے کہا بھائی چلو. خوب بڑا سا لشکر حضور نے تیار کیا، 7 ہجری. اب ماشاءاللہ تعداد بھی بڑھ گئی تھی مسلمانوں کی. بھئی کیا کر رہے ہو، کبھی یہ رنگ بدل رہے ہو مائک کا، یہ کیا چکر ہے؟ کبھی ایک گونج ہوتی ہے جیسے لگتا ہے آسمان سے آواز آ رہی ہے، پھر اس کے بعد لگتا ہے میں کہیں غار میں بیٹھا ہوں. یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ غور کر رہے ہیں یا میں غور کر رہا ہوں؟ اس سے گلا پکڑ لیتا ہے. یہ مائک جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا گلا پکڑو ہے. دیکھنے میں نہیں لگتا لیکن یہ آواز کو کھینچ لیتا ہے. تو جب مختلف آوازیں آپ اس کو ایک بیس پہ رکھیں، اس کو ایک بیس پہ. تو جناب علی سرکار نے بہت زبردست، اب ظاہر ہے کہ بہت تلواریں بھی تھیں، گھوڑے بھی تھے، اب وافر مقدار میں سامان بھی تھا. بدر کی حالت اور تھی جو ابھی جامع سبتین میں ذکر کر رہا تھا، اور ادھورا چھوڑا کل اس موضوع کو جامع سبتین میں ہی کامل کریں گے کہ بدر میں بہت غربت تھی. تلواریں نہیں تھیں، نیزے نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، گھوڑے نہیں تھے. لیکن خیبر میں سب کچھ تھا، اور افرادی قوت بھی تھی، لشکر بھی بڑا تھا. اور حضور پہنچ گئے اور وہاں پر قلعے کے سامنے کے میدان میں خیمہ دن ہو گئے. پورا کیمپ لگ گیا، خوب خیمے، چھولداریاں، تمام تنابیں باندھ دی گئیں. اور ایک بستی سی بچ گئی کہ مسلمان باقاعدہ وہاں اپنے انتظام کے ساتھ اطمینان سے جیسے یہیں رہنا ہے، اب یہیں رہنا. سب نے خیمے میں اپنے اپنے تمام سسٹم بنا لیے. یہ خوابگاہ ہے، یہ سونے کا حصہ ہے، ادھر بستر لگا لیا. ایک طرف باورچی خانہ بنا لیا، اس میں چولہا کھانا پکانے کے لیے کہ یہاں روٹی پکے گی. کڑھائیاں آئی تھیں گوشت پکنے کے لیے، اس کے معنی گوشت بھی تھا. تو سب انتظام ہو گیا. اب اس کے بعد پہنچے تو وہاں یہودیوں کے گدھے چل رہے تھے بہت سارے. تو وہ جب پتہ چلا انہیں کہ محمد اپنا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو وہ سب جلدی سے قلعہ بند ہوئے. تو وہ اتنی جلدی قلعے کے اندر گئے کہ وہ سارے گدھے دور دور تھے. وہ ان کو کہاں، گدھوں کو کہاں گھیر گھار کے لاتے. بھائی وہ تو چرتے ہوئے نکلے جا رہے ہیں، تو گدھے اپنا چر رہے ہیں، گھاس چر رہے ہیں. ان کو کیا پتا کہ کون لشکر آ رہا ہے، ان کو کیا پریشانی ہو، یہ کہاں بگدڑ مچی ہے. تو اب اتنی دور دور تک کہاں جاتے، وہ نکل گئے تھے. گدھے تو گدھے دور تک نکل گئے تھے. اب ان کو واپس کون لائے، ان کو واپس کیسے لائے؟ جی ہاں، یہ کچھ تو وہ گدھے سب نے پکڑ لیے اور انہیں حلال کر لیا اور اس کے گوشت بنا لیا.
اور کسی نے تیاری شروع کی، کوئی تکے کی تیاری کر رہا تھا، کوئی قیمہ بنائے بیٹھے تھا، سیخ کا کباب، کوئی پسندے. اب مختلف طریقے سے وہ بھونے جا رہے تھے کہ اتنی دیر میں جبریل امی آئے اور وہی آ گئی. اور یہ واقعہ صحیح بخاری میں لکھا ہے، بس صحیح بخاری میں لکھا ہے. اور ایک جگہ نہیں بلکہ تقریباً 17 مقام پر اسی بات کو دہرایا گیا ہے. 17 مقام ایک ہی بات کہ وہی آ گئی، اور یہ وہی آئی کہ آج سے ہم نے مسلمانوں پر گدھے کا گوشت حرام قرار دیا. قیامت آ گئی. اب سب جب اعلان ہوا کہ صاحب وہی آ گئی ہے حرام، تو لوگ دوڑے دوڑے آئے. حضور ہم تو حلال کر چکے تھے، ہم تو گوشت بنا لیا، فلانا ہماری تو کڑھائی چڑھی ہوئی ہے، فلانا ابھی تک تو غنیمت تھا. آپ نے کہا نہیں، سب پھینک دو، جتنا بنایا سب پھینک دو، صحرا میں پھینک دو، پرندے کھا جائیں. اچھا جنہوں نے ابھی صرف بوٹیاں بنائی تھیں، چلیے انہوں نے تو پھینک دیں. ان کا وہ حضور کڑھائیاں چڑھی ہوئی ہیں، پتیلیوں میں پکڑا ہے. تو آپ نے اسامہ بن زید سے کہا جا کے سب کی کڑھائیاں الٹ دو، لات مار مار کے چولہے توڑ دو، سب کی پتیلیاں الٹ دو. تو اب کچھ اور لوگ ہیں، حضور ہم تو پکا کے. حضور نے کہا حلق میں انگلی ڈال ڈال کے قے کرو، قے کرو، اس لیے کہ وہی آ گئی. بخاری ہے. اچھا میں نے کئی بار بچپن سے لے کے اب تک یہ بخاری کا یہ پورشن لکھا ہے فتح خیبر، اور ہر جگہ یہ بس اس دن گدھے کا گوشت. اب میں بار بار ڈھونڈوں کہ جانے کیا کیا بچپن سے سنا ہے کہ علم ملے گا، یہ لڑائی اور خیبر اور مرہ، کچھ نہیں. بخیبر اور یہ خیبر، یہ وہی آئی خیبر اور وہی. تو معلوم ہوا کہ یہ شاید کچھ امپورٹنٹ بات تھی اس سے جو بعد میں ہوا، یا یہ کہ اس کو نہیں بیان کرنا تھا. اس لیے اس طرف دھیان لگا دیجیے آپ کہ ایسا ہوا اور وہی آئی اور یہ واقعہ ہوا اور فلانا ہوا اور پکڑا تھا اور ہانڈی الٹی گئی اور حرام ہو گیا اور یہ ہو گیا اور کچھ نے کھا لیا اور ان کو اگلنا پڑا اور یہ ہوا وہ ہوا. یعنی اپنا ذہن آپ ادھر لگا دیتے، ہٹائیے. اب وہ تو حرام ہو ہی گیا، وہ تو حرام ہو گیا. یہ ایک بہت ہی ٹپیکل مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس کو بھی موضوع بنا لیں تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ یہ گدھے کا ذکر اتنے اصرار سے کیوں. اور یہ تاریخ میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا، قرآن کو چھوڑ کے توریت میں بھی انجیل میں گدھوں کا ذکر زیادہ ہے. قرآن میں گھوڑے کا ذکر زیادہ ہے، گدھے کا ذکر کم. لیکن اور کتابوں میں چونکہ تمام انبیاء گدھوں پر ہی سواری کرتے تھے، تو یہودیوں کی پسندیدہ سواری گدھا تھا، اس لیے کہ وہ سامان بہت زیادہ ڈھو لیتا ہے، وزن زیادہ اٹھا لیتا ہے. ان کو تو ادھر سے ادھر بس سامان لانا لے جانا، بزنس، تجارت، مال جمع کرنا، اس لیے گدھے کی ضرورت تھی. گھوڑے کا کام صرف یہ کہ مجاہد اس پہ بیٹھا، جہاں ہم کو کھینچا، میدان میں پہنچا، رجس پڑھا، تلوار چلائی، یا گھوڑا ساتھ پہ کام کر رہا ہے، جان لے دو یا جان دے دو، یہ ہے گھوڑے کا کام. گدھے کا کام یہ بیچارہ اپنا سر جھکائے، نہ بولتا ہے نہ چالتا ہے، بس اپنا سامان ڈھوتا چلا جا رہا ہے، ڈھوتا چلا جا رہا ہے. روز آئے دن آپ کے جنگ میں اخبار میں تصویریں چھپتی، بڑے بڑے پیلرز، چھوٹا سا گدھا، اس کے اوپر پورا میزائل کا میزائل لگا ہوا. نیچے یہ لکھا ہے کہ کتنا خطرناک ہے روڈ کے لیے یہ کوئی نہیں لکھ رہا ہے نیچے کہ وہ بیچارہ پدھا سا جو گدھا ہے اس کی جان نکلی جا رہی ہے. آخر درخت پہ لے جاؤ، بے زبان جانور پہ یہ ظلم. کب سے ظلم سہ رہا ہے، کب سے ظلم سہ رہا ہے. عجیب یہ. اور کراچی کا تو بہرحال کراچی کا قومی نشان ہے. یہاں سب سے زیادہ پائے جاتے پاکستان کے ہر شہر سے زیادہ، یعنی
پائے تو جاتے ہیں، آپ مانے یا نہ، یعنی ایک طرف پجارو بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہے، کتنا فخر کرتے ہیں، ہاں پجارو بیٹھے ہو، تم نے یہ چاہا تھا کہ ہمیں ختم کر دو، ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، اب آپ نکال لیجئے اپنی گاڑی، اس لیے کہ وہ آ گیا تو پھر آپ کو جلوس بنا کے ہی پیچھے چلنا پڑے گا، لاکھ ہارن دیجئے، جو اس کی رفتار ہے اسی رفتار پہ چلے گا، اور جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اڑے ادھر سے چلے جاؤ۔ تو بھائی یہ تو مسائل تو ہیں، ٹریفک کے مسائل تو ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہیں، یعنی ہر عہد کی سواری کراچی میں ساتھ چل رہی ہے، ہر عہد کی سواری ساتھ میں چل رہی ہے، تو امریکہ کا قومی نشان ہے یہ، اور ان کے جھنڈے میں یہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ یہودیوں کا پسندیدہ جانور ہے، اب یہ ان کے نصیب میں گیا، اس کی عزت اس کا احترام کرتے ہیں وہ، کہ حضرت داؤد کی سواری میں تھا، حضرت عیسیٰ کی سواری میں تھا، حضرت موسیٰ کی سواری میں تھا، تو بھئی جو ہمارے سرکار کی سواری میں تھا، جو مولا علی کی سواری میں تھا، ہم نے اس کو عزت و احترام دیا ہوا ہے اس کو، اور صرف اس لیے کہ قرآن میں چونکہ اگر اس کا قصیدہ نہ آ جاتا تو یقین کیجئے ہم کبھی بھی اصل میں کوئی کام ہم قرآن کے خلاف نہیں کرتے، اگر قرآن میں علم نہ ہوتا تو ہم کبھی امام باڑوں میں علم نہ لگاتے گھروں پہ، اگر قرآن میں ذوالجناح کا ذکر نہ ہوتا تو کبھی ہمارے جلوسوں میں ذوالجناح نہ ہوتا، اگر قرآن میں تابوت کا ذکر نہ ہوتا تو ہم کبھی تابوت نہ اٹھاتے، جو قرآن میں تھا وہ ہم نے کیا، ہر چیز قرآن میں ہے، ہر چیز قرآن میں ہے، اور وہ تمام چیزیں قرآنی، یہ ساری چاہے وہ منبر ہو، چاہے علم ہو، تابوت ہو، وہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں، اور اگر آپ پوچھیں گے تو ہم آنے والی تقریروں میں ایک ایک چیز قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو بتا دیں گے، یہاں پہ جگہ تابوت ہے، جگہ علم ہے، جگہ ذوالجناح ہے، سب چیزیں ہیں، اور اگر اتنی فرصت نہ ملے تو کتابیں میری موجود ہیں ذوالجناح پہ، 750 صفحے کی کتابیں، میں نے قرآن سے ہی شروع کیا ذوالجناح کو، پہلے قرآن میں، پھر اس کے بعد حدیثوں میں، بخاری میں، ماجہ میں، ترمذی میں، مسلم میں، سیوطی میں، پھر تمام سفر کرتے ہوئے پھر ہم کربلا آئے، آپ کتاب پڑھ کے دیکھ لیجئے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے سمجھ میں آ جائیں، اتنے اطمینان سے جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، اس کا ایک پورا خاکہ کہ اسلام کی بھوک کو کیسے دور کیا گیا اور کس نے کیا، اس سوال کا جواب ہم اس وقت کی تقریر میں دے رہے ہیں، یعنی پوری امت کے رزق کا وسیلہ کون بنا اور کیسے، کس طرح، تو جناب علی وہ اب حضور نے کہا کہ بھئی جاؤ اب حملہ کرو اور جا کے ان کا سر نیچا کرو، تو اب لشکر بنا، ایک بٹالین بن گئی اور ایک سردار مقرر ہوا، اب یہ عمل ہوتا رہا اور یہ عمل 39 دن چلتا رہا، اس کی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے 5 یا 4 کہہ جاتے ہیں بڑے بڑے دمبے پال لیے تھے، سانڈ، اور ان کو خوب طاقتور بنایا تھا، اور انہیں بڑے بڑے طاقت کے اور شجاعت کے ہنر سکھائے گئے تھے، اور وہ سب بھائی تھے آپس میں، حارث، مرہب، انتر، یاسر، اس میں حارث سب سے بڑا تھا اور منجلا تھا مرہب، اس سے چھوٹا تھا انتر، اور انتر سے چھوٹا تھا یاسر، اور چاروں برابر کے پہلوان تھے، ان کو محافظ قرار دیا تھا، اور اس میں حارث جو تھا وہ اتنا بہادر تھا، اتنا طاقتور تھا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ محدث دہلوی نے تو یہ لکھ دیا کہ جو اس کا گرز تھا وہی 300 من کا تھا، اور وہ کندھے پہ گرز اٹھاتا تھا، اس کو گھما دیتا تھا ایسے کر کے، جیسے بچے کے ہاتھ میں جھنجھنا،
اس کو وہ کاندھے پہ رکھے اور جناب وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اور ٹہل رہا ہے، اور انہوں نے قلعے کے دروازے کے سامنے ایک گہری خندق کھود دی تاکہ اب ادھر کا آدمی کوئی ادھر جا ہی نہ پائے، اور اس پار قلعے کے دروازے پہ حارس موجود اور گرز اس کے ہاتھ میں، اب بیچ میں خندق، بھئی اتنی ملاقات ہو سکتی ہے کہ بیچ میں خندق، ادھر وہ ادھر یہ، وہ وہیں سے کھڑے ہو کے بات کر لو۔ اچھا وہ تو صرف ٹہلتا رہتا تھا، وہ بات تو کرتا نہیں تھا اور دیکھتا بھی نہیں تھا، وہ یہ کرتا تھا کہ کچھ احساس ہوا کہ جیسے کچھ لوگ آئے ہیں، حالانکہ وہ ہزاروں آئے ہیں، وہ گرز کو ایسے ہلا دیتا تھا، وہ گرز جو ہلتا تھا، اب اس کے آگے کچھ تھا ہی نہیں، حضور کے سامنے رپورٹ پیش کر دی جاتی تھی، کیا ہوا بھائی؟ آ گئے، واپس آ گئے، پھر بھیج دیا، پھر واپس آ گئے، پھر بھیج دیا، پھر واپس آ گئے، یہی ہوتا رہا، 39 دن ہوتا رہا۔ آخر میں ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کوئی خبر دی ہوگی، کوئی خبر دی ہوگی، اور جب خبر دی تو پھر حضور نے اب اس خبر کو پورا پڑھ دیا یا اس کا کوئی حصہ پڑھ دیا جو لوگوں نے سن لیا اور وہ یاد رہ گیا۔ اب یہ حضور کا راز تھا، کیوں بتاتے کہ کیا پیغام آیا ہے؟ جو کچھ حضور نے پڑھا لوگوں نے وہ سن لیا اور وہ لکھ لیا کہ یہ بڑی کام کی چیز ہے، اور وہ ایک آواز تھی جو پیغمبر نے دی، نادے علی مظہر العجائب۔ تو حضرت علی تو مدینے میں تھے، ان کو تو چھوڑ کے آئے تھے، جب یہ پڑھا تو حضرت علی تشریف لے آئے، آ گئے۔ کس طرح آئے؟ ظاہر ہے کہ حکم اس نے دیا تھا کہ بلاؤ، تو وہ جانے، سرکار جانے کہ علی کیسے آئے، کس طرح آئے، معجزے سے آئے، ہوا کے دوش پہ آئے، جیسے سلیمان سفر کرتے تھے اس طرح فقر سلیمان آئے، ان کے لیے معجزہ ہے، آنے میں کوئی مسئلہ نہیں، آ گئے۔ اب جب آئے تو اتفاق سے پتہ چلا کہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم ہے، آرام کے لیے مولا خیمے میں چلے گئے، اور یہاں رات کو سب کو جمع کر کے سرکار نے، جیسے کہ 39 دن ہو رہا تھا کہ رات کو طے ہوتا تھا کل کیا کرنا ہے، تو جب 40ویں دن کی رات آئی تو اس کی رات کو پھر سب جمع ہوئے کہ کل کیا کرنا ہے۔ تو یہ آخری اعلان جو حضور نے کیا وہ یہ تھا کہ میں کل علم دوں گا مرد کو، اس کے معنی 39 دن سے یہ کام ہو رہا تھا، کل میں علم دوں گا مرد کو جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس میں گنجائش تھی، کوئی نام تو تھا نہیں کہ کل ہم علم دیں گے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور جب وہ صبح نمودار ہوئی، سرکار نے علم اپنے ہاتھ سے سجایا، کسی اور نے نہیں سجایا، حضور نے علم کو سجایا۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ نام رکھ دوں تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے، یوم خیبر نہیں، اس کا نام ہے یوم علم، اس لیے کہ اتنے اہتمام سے کسی لڑائی میں علم کا ذکر ہوا ہی نہیں، اور جیسے ہائی لائٹ ہو کر علم سامنے آیا ہے خیبر میں کہ اپنے ہاتھ سے سجایا، تو اب یہاں سے بات شروع ہوگی کہ علم کا اعلان سنت رسول، یعنی علم اٹھنے کا اعلان کل اٹھے گا، سنت رسول، علم سجانا سنت رسول، سجا کے ہاتھ میں لے کے مجمع میں آنا سنت رسول، سنت رسول۔
تو یہ خیبر کا پورا مسئلہ سب کی نگاہ میں رہے، اور یہ بھی ہے کہ جس رات اعلان کیا تو کوئی سویا بھی نہیں، تو پتہ چلا جس دن صبح کو علم نکلنے والا ہوتا ہے اس کی رات کو شب بیداری ضرور ہوتی ہے۔ یہ بھی سنت رسول، یہ بھی سنت رسول، اس لئے کہ سب لوگ سوئی نہیں۔ اچھا اب یہ ہوا کہ مجمع اتنا، ظاہر ہے کہ پورا لشکر اسلام، اور اس میں سرکار علم لے کر برآمد ہو رہے ہیں، اور ایسے میں سرکار نے علم کو لے کر 3 بار ایسے کیا، یہ علم پکڑے ہوئے ایسے کیا، ایسے کیا۔ جب ایسے کرتے تھے سب ادھر آ جاتے تھے، جب ایسے کرتے تھے سب پیچھے چلے جاتے تھے۔ یہ سلامی تھی، یہ علم کی سلامی تھی۔ اب اس کے بعد دائیں بائیں دیکھا کہ علی کہاں ہے؟ اب آوازیں آنے لگی، آشوب چشمے آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشمے آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ سلمان و ابو ذر جاؤ، جلدی جاؤ، علی کو لاؤ۔ دونوں گئے، علی کو لے آئے۔ آپ وہیں زمین پہ بیٹھ گئے، علی سے کہا میرے زانوں پہ سر رکھو۔ لعاب دہن لے کر علی کی دونوں آنکھوں میں لگا دیا۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا بالکل صاف دکھائی دے رہا یا رسول اللہ۔ اب مولا علی کہتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی مجھے آشوب چشم نہیں ہوا خیبر کے بعد، اور اس لعاب کا یہ اثر ہوا کہ مجھے سردی میں سردی نہیں لگتی تھی اور گرمی میں گرمی نہیں، یعنی اگر سردی میں گرمی کے کپڑے پہننے اور گرمی میں سردی کے کپڑے پہننے تو مولا کہتے تھے میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی سردی گرمی کا اثر نہیں ہے، اس لیے اگر سردی بھی ہے تو ایک کرتا پہن کے میدان میں جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ مولا علی نے بتایا کہ عظمت نبی کو بیان کرنا کوئی علی سے سیکھے، تاکہ امت اس طرح فضائل نبی بیان کیا کرے۔ اس لیے مولا علی یہ باتیں بتا دیا کرتے تھے کہ کتنے معجزے تھے سرکار کے پاس، کتنے معجز نما تھے سرکار دو عالم، اور اس کے بعد اٹھ کر علی کو علم دے دیا، کہا یہ علم تمہارے حوالے۔ مولا علی نے علم لیا اور سوار ہوئے گھوڑے پر، اور اس کے بعد رخ کیا خیبر کی طرف، اور اب منہ نہیں موڑا رسول اللہ کی طرف بلکہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور علم ہاتھ میں، اور خیبر کے دروازے کی طرف رخ ہے، اور اب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہاں تک لڑوں، کہاں تک لڑوں؟ کہا فرماتے ہیں جب تک ایک ایک یہودی لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے تلوار ذوالفقار نہ رکے، تلوار نہ رکے۔ اب ظاہر حکم مل چکا ہے، مولا علی پہنچے دلدل پہ سوار، حکم دیا دلدل کو کہ خندق کی پرواہ نہ کرنا، نکل جا۔ او جناب دلدل تو پوری خندق کو پھلانگ کے ادھر، وہاں حارث یہ سمجھا کہ روز والا ہے، کوئی بھی اس نے گرز ہلایا، آپ سامنے آ گئے، کہے کیا تو روز گرز لیے ہوئے ہلاتا رہتا ہے، چلانا بھی آتا ہے؟ اس سے آیا غصہ، اس نے کیا مولا علی پہ وار، آپ نے ذوالفقار نکالا، گرز کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب وہ کبھی اپنے گرز کو دیکھے اور کبھی مولا علی کو دیکھے، اب اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہی نہیں، کمر میں تلوار تھی، مہلت اتنی کہاں تھی کہ جب تک تلوار نکالے، وار تو مولا پہ کر ہی چکا تھا، مولا نے کہا تو وار کر چکا اب میرا وار، مولا نے وار کیا، سر سے تلوار چلی، 2 ٹکڑے۔ اوپر سے یہودی سارے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے جو 39 دن ہوا ہے وہی آج بھی ہوگا، وہ تو وہاں سے بھگدڑ مچ گئی، جو اوپر برجیوں میں بیٹھے تھے بھاگے دوڑے کہ اندر قلعے میں بتائیں، ہنگامہ ہو گیا، کہنے لگے وہ جو آیا ہے حارث تو گیا،
اب جب تک مرحب دوسرے بھائی تک خبر پہنچے، سب نے مرحب کو گھیر لیا. امید ہی نہیں تھی کہ وہ مارا جائے گا، پہلا آدمی. اب حارث کو تیار کیا گیا. اب حارث تیار ہوا. جب اسے پتا چلا کہ آنے والا اتنا طاقتور ہے کہ اس کا اتنا بھاری گرز توڑ دیا، تو اب مرحب کو بہت ہی، دیکھیے بس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ٹینک ہوتے ہیں لوہے کے بنے ہوئے، تو زمانے میں بڑے پہلوانوں کو ٹینک بنا دیا جاتا ہے. وہ ٹینک بن کے جاتے تھے. چونکہ خودکش کرنے جا رہے ہیں نا، ٹینک بنے ہوئے چلے جاتے. تو صرف ایک دستانہ نہیں، دو دستانے، ایک زرہ نہیں، دو زریں، ایک خود نہیں. خود تو لوہے کا ہوتا ہے نا، خود سر کے اوپر رکھ دیا. تو اب مرحب نے کہا بھائی خود ایسے نہیں رکھیں گے. جب اس نے لوہے کو کاٹ دیا، پورا گوشت کاٹ کے پھینک دیا، تو ایسا کرو ایک پتھر کا گول ٹکڑا بنا کے لے آؤ، چکی نما گول. وہ پتھر کا ٹکڑا رکھ کے پھر کھود رکھ کے پھر اس کو باندھا گیا، تاکہ سر کے اوپر اگر لوہا کاٹ دے تو پتھر سے ٹکرا کے اس کی تلوار ٹیڑھی ہو جائے. اس لیے پتھر موٹا سا رکھ دیا اس نے سر کے اوپر. اب سر پہ تو پتھر پہلے ہی سے، کہتے ہیں نا اس کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں، دماغ پہ پتھر پڑ گئے ہیں. پتھر پڑ گئے. اب اتنی تیاری کے ساتھ جناب گھوڑے کو بھی اس نے اپنے لوہے کی زرہ پہنا دی کہ گھوڑا زخمی نہ ہو. یعنی چاروں طرف سے ایک طریقے سے لوہے کے جال میں اپنے آپ کو بند کر کے آئے. اور قلعے کا دروازہ کھلا اور اس کو باہر ڈھکیل کے یہودیوں نے جلدی سے دروازہ کہ اب یہ گیا، اب بس یہ اس کو مار ڈالے گا، ہم لوگ اطمینان سے رہیں گے. اچھا سارے یہودی نجومی رکھتے تھے، اور جب کوئی ایسا ان کے اوپر مصیبت کا وقت آتا تھا تو نجومی سے بلا کے پوچھ لیتے تھے، ستارہ شناس سے، کہ بھائی حالات کیا ہیں. اچھا وہ آپ کے یہاں بھی ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہ یہودیوں کے یہاں وہ مہینے بھر کے بعد بول دیتے ہیں. کچھ نجومی آپ کے یہاں کے سال بھر کے بعد بولتے ہیں، وہ جنتریوں میں بولتے ہیں اس سال یہ ہوگا، امریکہ میں یہ ہوگا، روس میں یہ ہوگا، پاکستان میں یہ ہوگا، فلانا یہ ہوگا، اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا. اور مہینے بھر والے وہ ہیں، چاند فلانے دن ہوگا، رمضان کی پہلی فلانے دن ہوگی، محرم کی پہلی اس دن ہوگی. اچھا اس میں ایک جو ہے وہ بہت مشہور ہے، تو بیچ میں ایک اور پیچھے لگا رہتا ہے، دو لائنیں اس کی بھی آتی نہیں. جب وہ اوپر کہتا ہے 29 کا ہوگا تو نیچے والا کہتا ہے 30 کا. تو پھر ایک شریعت والا بولتا ہے، پھر اس کا بیان آتا ہے، نہیں یوں نہیں یوں ہے. پھر جب دو عیدیں ہو جاتی ہیں تو پھر بیٹھکا ہوتا ہے، بھائی یہ دو کیسے ہو گئی، ساری پیشین گوئیں. یعنی ایک طرف یہ کہ حضور منع بھی کر رہے ہیں ستاروں پہ نہ چلنا، پیشین گوئیاں نہ کرنا، عاملوں کے پاس نہ جانا، یہ نہ کرنا، ستارے دیکھ دیکھ کے قسمت کا حالنا. اور دوسری طرف یہ دونوں چلے جا رہا ہے، اور وہ غلط بھی ہو رہا ہے، صحیح بھی ہو رہا ہے. دو عیدیں بھی ہو رہی ہیں، دو بقرعیدیں بھی ہو رہی ہیں، کبھی رمضان میں گڑبڑ ہو رہا ہے، کبھی سعودی عرب میں 2 دن پہلے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور خود ہمارے ملک کے کسی صوبے میں بہت پہلے ہو جاتا ہے. اچھا مسئلہ سارا ہے چاند سے ہی، وہی آسمان سے، فلکیات سے. عجیب مسئلے. تو یہودیوں کے پاس بھی یہی مسئلہ تھا، وہی چاند وہی ستارے، اور انہوں نے بڑے بڑے ماہر رکھے ہوئے تھے کہ بھئی تم عبور حاصل کرو. تو جو ان کا سب سے ماہر ترین نجومی تھا اسے بلا کے کہا کہ بھئی یہ اسلام سے ہمارا جو اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے اس میں کون فتح پائے گا، ایسا تو نہیں کہ ہماری سلطنت کو کوئی نقصان پہنچے گا. تو یہودی نے اپنا ذائچہ واچہ بنایا اور بنا کے کہنے لگا کہ دیکھیے آسمان پہ 2 سیارے ستارے ہیں، ایک کا نام طائر نصر ہے اور ایک کا نام بربط ہے. اور جو طائر نصر ہے اس کا ایک چکر جو ہے وہ سمجھیے کہ 2500 برس میں پورا ہوتا ہے. اتنا سست رفتار ہے کہ 2500 برس کے بعد ایک چکر پورا کرتا ہے. اور بربط جو ہے اس کا دن بھر کا چکر ہے، اور بربط جو ہے وہ ایک چکر دن میں لگا رہا ہے، اور طائر نصر جو ہے وہ بربط کے گرد 2500 برس میں اپنا چکر پورا کرے گا. اور چونکہ طائر نصر کہتے ہیں گدھ کو، عربی میں نصر کہتے ہیں گدھ کو،
طائر نصر. تو اس نے کہا چونکہ یہودیوں کی حکومت کا ستارہ یہ گدھ ہے، طائر نصر ہے، چونکہ گدھ کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، 2500 برس گدھ زندہ رہتا ہے، بڑی عمریں ہوتی ہیں، تو اس کا ستارے کا نام اس لیے گدھ رکھ دیا گیا کہ یہ بہت دیر میں چکر پورا کرتا ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ ستارہ 2500 برس تک تو ابھی چکر پورا نہیں کرے گا اور یہودیوں کا ٹیکا رہے گا پورے ورلڈ میں، آپ کی حکومت قائم رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں. اب یہاں جب مرحب کو ڈھکیل کے سب باہر آئے تو اوپر چھت پہ چڑھ گئے سب قلعے کی، دیکھنے کے لیے ہوتا کیا ہے. یہاں مسئلہ ہی کچھ اور ہو گیا، اس لیے کہ وہ بلا لیا گیا اس کو نجومی کو کہ بھئی ایک تو گیا اب دوسرا گیا مقابل، اب کیا ہوگا. تو نے دیکھا وہ جو آنے والا ہے، کچھ تو بتا اپنے علم نجوم سے. تو وہ علم نجوم سے کیا بتاتا، اس لیے کہ اس کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس نے غور سے آنے والے کو دیکھا اور اس نے یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ہے علم، اور اس نے آتے ہی یہ کام کیا کہ سامنے قلعے کے دروازے کے سامنے چھوٹی سی ایک چٹان تھی پتھر کی، اس نے آتے ہی علم کو نور کیا تو وہ پتھر میں پیوست ہو گیا، نیزہ جو تھا وہ پیوست ہو گیا اور علم آرام سے نصب ہو گیا. علی نے علم کو نصب کر دیا. جس وقت پتھر میں لوہا در آیا وہ وہاں سے کودا، اترا نہیں زینے سے، کودا، اس لیے کہ وہ ہو گیا دیوانہ. اب یہودی سارے اس کے پیچھے پیچھے، ارے بتا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، تو اتنی دور سے اوپر سے کود کے جو چلا ہے. اب وہ بکے جا رہا ہے، ارے گئے ختم ہو گیا، سب ہو گیا. بھائی بتا تو، سب نے اس کو زور سے پکڑا، بتا تو. کہنے بھائی میں تو ستارہ دیکھنے بیٹھا تھا تاکہ میں چال دیکھ دیکھ کے بتاؤں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. یہ آنے والا جیسے ہی آیا اور اس نے اپنے علم کو پتھر میں گاڑا تو میں نے دیکھا فوراً ستارہ، وہ ستارہ جو 2500 برس میں چکر کو وہ ایک یوں اس نے منٹوں میں اپنا چکر پورا کر لیا. لو بھائی تمہاری حکومت ختم. اب یقین کریں نجومی پہ کہ نہ کریں، ایک بورانی کیفیت قلعے میں آ گئی، ایک قلعے سے دوسرے قلعے تک. اب سب کی نظریں مرحب پہ لگی ہیں کہ ستارے نے تو ساتھ چھوڑا، ستارے نے تو ساتھ چھوڑا، اب لے دے کہ یہ رہ گیا. اب اس کی لڑائی سب غور سے دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑ رہے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، اور مرحب کتنی تیاری سے گیا اور کیا پہلوان ہے. اور یہاں رجس شروع ہو گیا، یہاں بات چیت شروع ہو گئی. اس نے کہا کہ بھئی میں مرحب ہوں اور میں یہ ہوں، اور بڑے بڑے سرماؤں کو میں نے پانی کر دیا اور پیس کے رکھ دیا اور قتل کر دیا اور مار ڈالا اور جنگیں فتح کی اور یہ کیا. لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے. وہ تو لاپرواہی سے. تو اب اس نے صرف نام پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. آپ نے فرمایا میرا نام تو کیا پوچھتا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر رکھا ہے. ایک دم اس کا حافظہ تازہ ہو گیا، حالانکہ پتھر سر پہ رکھا تھا، لیکن کوئی پرانی بات یاد آ گئی. اور وہ یہ یاد آئی کہ ماں نے بچپن میں خواب کی تعبیر دی تھی. جب خواب میں نے سنایا تھا کہ شیر نے مجھے پھاڑ ڈالا تو ماں کو خواب سنایا. ماں بڑی نجومی تھی، کاہنہ تھی، خواب کی تعبیر بتاتی تھی. اس نے کہا بھائی سب سے لڑنا، حیدر نام کا کوئی آدمی آئے شیر سے نہ لڑنا، تیری موت شیر کے ہاتھ ہے. شیر کے ہاتھ. تو واپس چلا. اب جب واپس چلا تو راستے میں پتہ نہیں کدھر سے اچانک آنے والا اکثر آتا ہے، وہ آیا. اس نے کہا کہاں چلا.
کہا حیدر ہے. کہا تو کیا ہوا؟ ایک نام کے بہت سے ہوتے ہیں، ضروری ہے یہ وہی حیدر ہو جو تجھے مار ڈالے. واپس جا ورنہ وہ قلعے میں عورتیں اور بچے تجھ پہ ہنسیں گے. ایک آدمی سے ڈر کے بھاگ آیا تو تیری شجاعت میں بٹا لگ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی، واپس آ گیا، آ کے وار کر دیا. اور جب آیا تھا تو یوں تلوار بھی لایا تھا، نیزہ بھی لایا تھا، نیمچا بھی لایا تھا، خنجر بھی لایا تھا، تیر و کمان بھی لایا تھا. جتنے اسلحے تھے سب گھوڑے پہ رکھ لیے تھے. یعنی ایک کسی ہتھیار پہ اس کو یقین نہیں تھا، سب رکھ لایا تھا. مولا علی کو بھی معلوم تھا کہ یہ سب استعمال کرے گا. پہلے اس نے اٹھایا تیر و کمان، مولا کی طرف ایک تیر پھینکا. مولا نے وہیں سے ذوالفقار سے تیر کو کاٹ دیا. اس نے دوسرا تیر پھینکا، مولا نے اسے بھی کاٹ دیا. ترکش میں جتنے تیر تھے سب خالی ہو گئے اور مولا یوں کرتے تھے، تیر کٹ کے گر جاتا تھا. جب اس نے دیکھا یہ اسلحہ بیکار ہو گیا تو اس نے نیزہ نکالا، نیزے کو اٹھا کے مولا علی کے سینے کی طرف حملہ کیا. مولا نے اب تلوار استعمال نہیں کی بلکہ ہاتھ آگے بڑھا کر 2 انگلیوں کے بیچ میں نیزے کو یوں لیا اور ایسے کیا کہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ گھوڑے پہ ہل گیا. آپ نے نیزہ پھینک دیا. اب اس کے بعد اس نے گرز اٹھایا جو کہ حارث کے پاس تھا. گرز اٹھا کر چاہ کے علی کے سر کے اوپر اسے مار دے، علی پاش ہو جائیں. جیسے ہی اس نے گرز اٹھایا ذوالفقار کے دھار پہ گرز کو لے لیا. گرز ٹوٹ گیا، بیچ سے 2 ٹکڑے ہوا، ہاتھ سے چھوٹ گیا. آخر میں اس نے نکالی تلوار اور تلوار کا کیا وار. مولا علی نے اس کے تلوار کے وار کو دیکھا اور وار پر وار کو روکا. اب مولا نے کہا کہ تو سارے ہتھیار استعمال کر چکا، تیرے سارے حملے ہو چکے، میں نے اپنا دفاع کیا، ابھی میں نے حملہ نہیں کیا، اب بچ اور ٹھہر، اب میرا حملہ، اب میرا حملہ. یہ کہہ کر ذوالفقار کو اٹھایا، مرد کے سر پہ ذوالفقار چمکی، کھوت پہ بڑی آواز ہوئی. جب پتھر کٹا تو پھر آواز ہوئی، سر سے آئی، سینے میں آئی، بدن میں آئی، گھوڑے میں آئی، 2 حصے برابر. تو اس سے برابر کیا. جہاں بھی علی ہو اور مقابل مرحب آ جائے تو پھر وہ علی ہوگا. علی اکبر کے مقابل تاریخ شامی آیا، علی اکبر نے کہا تو وار کر چکا، اب میرا وار، اب میرا وار. یہ کہہ کر علی اکبر نے وار کیا، تاریخ 20 سے کٹا. اسی طرح جیسے علی نے مرحب پہ حملہ کیا تھا، علی اکبر نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور مڑ کر حسین کی طرف دیکھا، حسین کی طرف دیکھا. حسین نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا مرحبا. جیسے ہی مرحبا کا لفظ آیا علی اکبر نے گھوڑے کو کعوہ دیا اور واپس آئے اور آ کر کہنے لگے بابا آپ نے میری لڑائی دیکھی؟ کہا اچھا ہوا علی اکبر تم آ گئے، تم نے تو میرے بابا علی کی خیبر کی لڑائی دکھا دی. کہا بابا ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے بیٹا؟ یہ ابھی آپ دیکھیں گے میٹرو ٹی وی پہ میں نے حضرت علی اکبر کا پورا پروگرام ریکارڈ کرایا ہے. یہ جو مذاکرہ آ رہا ہے اس میں آپ کل رات میں جب موقع ملے دیکھیے گا، بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہیں پروگرام میں. بابا جس وقت میں حملہ کرتا تھا میرے دائیں اور بائیں سے آواز آتی تھی مرحبا علی اکبر، مرحبا علی اکبر، کیا کہنا تمہارے بازو کی طاقت. بابا یہ دائیں بائیں کون تھا؟ علی اکبر ایک طرف میرے والد علی تم کو داد دے رہے تھے، دوسری طرف رسول خدا. اور اس کے بعد عجیب بات کہی امام حسین نے. علی اکبر تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری لڑائی دیکھنے کے لیے علی کیوں آئے ہیں؟ بس اگر میں چاہوں تو یہیں تقریر ختم کر دوں، لیکن 2-4 جملے، آج 5 محرم ہو گئی. معلوم ہے علی اکبر، علی مرتضیٰ تمہاری لڑائی دیکھنے کیوں آئے ہیں؟
اس لیے کہ علی کو یہ حسرت رہ گئی کہ پوری زندگی میں علی کبھی رسول اللہ کو لڑتے نہیں دیکھ سکے. آج اس لیے آئے ہیں کہ تم شبیہ رسول ہو, وہ تمہاری لڑائی نہیں دیکھ رہے, علی دیکھ رہے. رسول لڑتے تو اس طرح لڑتے. جزاک اللہ. کیا گریہ کیا ہے آپ نے, کیا گریہ کیا ہے. دیکھیے ارشادات معصومین ہیں, 8ویں امام کا ارشاد ہے کہ جب شب جمعہ آئے تو علی اکبر کی زیارت پڑھو, اور اگر کربلا میں حاضری ہے تو جب ذریعہ حسین کے قریب جاؤ, اور اگر کوئی دعا مانگنی ہو کہ جو قبول نہ ہو رہی ہو تو بس اتنا کہہ دو, اے میرے آقا علی اکبر کا واسطہ, ذری کا طواف کرتے جاؤ اور کہتے جاؤ ہائے علی اکبر, ہائے علی اکبر. شب جمعہ حسین قبر سے نکل آتے, جب کوئی پکارتا ہائے علی اکبر تو حسین چیخ کر روتے ہیں. آج بھی علی اکبر کا غم تازہ ہے, یہ ہم نہیں رو رہے, حسین رو رہے ہیں. حسین اپنے لال کا ذکر سن رہے ہیں, مجلس میں آئے ہوئے ہیں. وہ لال جو شبیہ رسول تھا, وہ لال جسے زینب نے پالا تھا, وہ لال جو لیلا کی امیدوں اور حسرتوں کا مرکز تھا, وہ لال جو اپنی بہنوں فاطمہ اور سکینہ اور فاطمہ صغرا کا راج دلارا تھا, وہ علی اکبر جو پورے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا تھا. ایک بار کہتا ہے بابا آپ نے میری لڑائی دیکھ لی نا, بے شک علی اکبر 3 دن کی پیاس میں اس طرح کوئی لڑ نہیں سکتا جیسی جنگ تم نے کی. تو کہا بابا تو اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو پھر میں دکھاتا کہ جنگ کیا ہوتی ہے, پھر میں حملہ کرتا. تو بے اختیار کا علی اکبر لاؤ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو, یا میری زبان اپنے منہ میں رکھ لو اور اس کی شیرینی لے لو. ایک بار پکار کر کر بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں. آپ کی زبان بالکل خشک ہو گئی ہے. گھبرا کے علی اکبر نے اپنی زبان منہ سے نکال لی. اللہ اکبر. دیکھیے یاد آ گئی بات کہ علی اکبر کو بچپن میں جیسے رسول اللہ نے اپنی زبان حسین کو چسائی تھی, اسی طرح بچپن میں حسین نے علی اکبر کو اپنی زبان چسائی. ارے علی اکبر کا سر کٹ گیا, نیزے سے بلند ہو گیا, لیکن باپ کا پیار ختم نہیں ہوا. کہتے ہیں جدھر جدھر سے علی اکبر کا سر نیزے پہ جاتا, حسین کا سر جہاں نیزے پر تھا اس طرف مڑ جاتا. جدھر علی اکبر ادھر حسین کی نگاہ, جدھر علی اکبر ادھر حسین. علی اکبر کو دیکھتے رہتے. اشقیاء کو یہ بات پسند نہ آئی. ایک بار طے کیا جب قافلہ رکا کہ دونوں سروں کو الگ الگ صندوقوں میں بند کر دو. ایک صندوق میں علی اکبر کا سر رکھا, ایک صندوق میں حسین کا. دونوں میں تالے ڈال دیے, لیکن جب اگلی منزل پر صندوق کو کھولا تو حسین کے صندوق میں حسین کا سر نہیں تھا. شمرے پر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا اور تازیانے بھرا تو گھبرا کے کہا ارے کیوں مارتا ہے, وہ صندوق کھول جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے. بابا علی اکبر کے منہ پر منہ, ماتم حسین